کہانی شروع ہوتی ہے 1904 میں ریلوے اسٹیشن لاس اینجلس سے، جہاں کچھ پیسنجر لاس اینجلس سے کیلیفورنیا کی جانب جانے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ سفر ایک بہت ہی پراسرار ٹرین میں ہوتا ہے جس کا نام ٹرین آف دی زومبیز کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ماڈل ٹرین ہوتی ہے اور کچھ اس میں رئیس خاندان کے لوگ شامل ہوتے ہیں، اور اس میں وہ بیٹھ کر اپنی زندگی کا قیمتی سفر اس ٹرین میں کرتے ہیں، اور زندگی بھر کے مزوں میں سے ایک مزہ یہ ٹرین ہوتی ہے اور لطف اٹھاتے ہیں۔ یہ ٹرین ایسی ٹرین ہوتی ہے کہ اس میں جب سارے سوار ہو جاتے ہیں اور ان کے ساتھ دو قسم کے چور، ایک لڑکی اور ایک لڑکا، وہ بھی ان کی ٹرین میں شامل ہو جاتے ہیں، اور سبھی لوگ ہنسی خوشی کھیل رہے ہوتے ہیں اور ہنس کود رہے ہوتے ہیں۔ دوستو، اس ٹرین میں سبھی کو کھانا ملتا ہے اور ٹرین کا عملہ بہت ہی پیار محبت سے اپنے پیسنجرز کے ساتھ پیش آتا ہے۔ دوستو، اس ٹرین میں بہت سارے لوگ پہلی دفعہ سفر کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ پرانے بزنس مین بھی سفر کر رہے ہوتے ہیں، جن میں ایک یوجن ہوتا ہے، اور یہ جو ملاحظہ کر رہے آپ، یہ ایولین ہے، اور یہ جو بچی ہے اس کا نام ایبیلین ہے۔ دوستو، اسی طرح اس میں ایک تھامس نام کا لڑکا بھی آتا ہے، اور سبھی مل کر ایک دوسرے سے پیار محبت کے ساتھ پیش آتے ہیں، اور یہ انٹروڈیوس کے بعد اپنی سیلفی لیتے ہیں۔ اور اسی دوران ٹرین کا سارجنٹ ٹرین چلنے کی اجازت دیتا ہے، اور ریلوے اسٹیشن سے وہ اشارہ کرتا ہے سرخ بتی جلا کر کہ ٹرین چلنے کے لیے تیار ہے۔ دوستو، ٹرین چل رہی ہوتی ہے، اور اسی دوران تھامس نامی لڑکا ایویلین کے پاس آتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں۔ ایویلین کہتی ہے آپ بیٹھ سکتے ہیں۔ پھر وہ ایویلینا اور ایویلین کے ساتھ تھامس باتیں کرتا ہے، اپنا نام بتاتا ہے۔ جہاں دوستو یہ رئیس خاندانوں کے لوگ اس ٹرین میں سفر کر رہے ہوتے ہیں، وہیں پر ایک چور ہوتا ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ ان کو لوٹنے کی تیاری کر کے آیا ہوتا ہے، اور اسی دوران کھانا شروع ہو جاتا ہے۔ کھانے کے دوران ایویلین کو کچھ کاکروچ نظر آتے ہیں، اسی دوران وہ پریشان ہوتی ہے، لیکن وہ خاموش ہو جاتی ہے، اور سبھی دوست اچانک پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں کہ دا ہوسٹ نیم کا ایک آدمی جو پر اسرار لگ رہا ہوتا ہے، وہ سبھی کو ان کے نام بتاتا ہے اور ان کے بزنس بتاتا ہے، اور ان کو پیشکش کرتا ہے کہ آج رات آپ سبھی کو بہت ہی مشکل وقت سے گزرنا پڑے گا، شاید اس میں آپ کو سالوں لگ جائیں، شاید آپ میں سے کوئی بھی نہ بچے، شاید آپ میں سے سب میں بچ جائیں اور ایک آدھا مرے، لیکن میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اسی دوران اس پر اسرار بندے کو پیچھے سے کھنجر کوئی مارتا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو چور ہے اسی نے اس کو کھنجر مار کے مار دیا ہے، اور اس کے بعد چور اپنی ویپن نکال لیتا ہے اور سب سے پہلے ایکٹر کو ٹارگٹ کرتا ہے، ایکٹر ڈائنا کو۔ وہ کہتا ہے کہ تمہیں میں مار دوں گا اگر تم نے اپنا زیور گلے سے نہ اتارا۔ یہ سن کر بیچاری ڈائنا اپنا زیور اتار کر اس کو دے دیتی ہے۔ اس کے بعد اس کے ساتھ گیگی نام کی لڑکی بھی ملی ہوتی ہے، اور وہ گیگی کو کہتا ہے کہ میرے آنے تک ان سب کے گلے سے زیور اتارو، اور جو جو ان کے پاس قیمتی سامان ہے وہ سب اکٹھا کرو۔ اور وہ ڈرائیور کے پاس جاتا ہے، ڈرائیور اور گارڈ کو وہ مار دیتا ہے، اور اس کے بعد ٹرین کی رفتار اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ سارے کیپٹن کے ساتھ مل کر دوسرے ڈبے کی جانب بھاگتے ہیں، اور تھامس جاتا جاتا گیگی کو
ایک تھپڑ مارتا ہے اور اس کو نیچے گرا دیتا ہے، اور دوستو سب اپنی جان بچانے کے لیے ٹرین کے آخر والے ڈبے کے پیچھے چلے جاتے ہیں، لیکن اتنی تیز ٹرین ہوتی ہے وہاں پر پٹری گولائی کی شکل اختیار کرتی ہے، تو تیز سپیڈ ہونے کی وجہ سے ٹرین کی تمام بوگیاں پٹری سے اتر جاتی ہیں اور نیچے آ جاتی ہے۔ ان میں سے ایک بوگی جس میں تھامس اور تمام لوگ سوار تھے وہ بھی نیچے سیدھا ندی میں گر جاتے ہیں، اور رات کا ٹائم ہوتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر پراسرار آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، ان میں سے ایک شخص دیکھنے کے لیے کہ زمین کتنی دور ہے پانی میں گر جاتا ہے، اور اسی دوران ایولین ان کو روکنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں اپنی ٹرائی کرتا ہوں۔ دوستو وہ شخص دوبارہ واپس نہیں آتا کیونکہ اس کو پراسرار درندے نے پکڑ لیا ہوتا ہے اور اس کو کچا چبا لیا ہوتا ہے، اور یہ دیکھ کر اس بندے کی بیوی اتنا روتی ہے۔ آخر اسی رونے دھونے میں وہ درندہ آتا ہے، دوبارہ جھپٹ مارتا ہے، اس کو بھی کھینچ کے لے جاتا ہے۔ دوستو تھامس کے کہنے پر ایولین اور ایبیلین دونوں کود جاتی ہیں، اور اسی دوران وہ بچتی بچاتی خشکی پہ آنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں۔ پیچھے سے یوجن اور تھامس بھی بچ نکلتے ہیں، اور راستے میں دیکھتے ہیں کہ ایک خالی گھر ان کو ملتا ہے۔ وہ آ کے اس میں کچھ سرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کو مدد مل سکے، لیکن اسی دوران ان کو آواز آتی ہے کہ یوجن کو اسی خونخوار درندے نے اپنے منہ کے اندر کچا ہی چبا لیا۔ دوستو یوجن کی یہ حالت دیکھ کر تھامس ایولین اور ایبیلین کو دونوں کو نیچے کی طرف بھگاتا ہے، اور آگے جا کے وہ خود اسی درندے کا شکار ہو جاتا ہے، اور ایک کمرے میں یہ دونوں دروازہ بند کر کے بیٹھ جاتی ہیں، اور اسی دوران باتیں کرتی ہیں کہ اگر اسٹرگل کریں گے تو ہم بچ جائیں گے۔ لیکن ایولین دیکھتی ہے کہ چھوٹی بچی بھی درندے کا شکار ہو چکی ہے، اور صبح ہوتے ہی وہ بھاگنے کی کوشش کرتی ہے، تیز بھاگتی ہے، جنگل سے ہوتے ہوئے بھاگتی بھاگتی پٹری پہ چڑھاتی ہے، جو وہی ریل کی پٹری تھی جہاں سے وہ گرے تھے نیچے کھائی میں۔ دوستو یہ چلتی چلتی پلیٹ فارم تک پہنچ جاتی ہے، اور پلیٹ فارم پر انچارج دیکھتی ہے کہ کوئی لڑکی ہے جو بہت ہی گندی اور لبڑی ہوئی ہے، خون کے ساتھ لت پت۔ وہ پکڑتی ہے، اس کو تھوڑا بہت صاف کرتی ہے اور اس کو اندر بٹھاتی ہے۔ ایولین بہت زخمی ہوئی ہوتی ہے۔ جب ریلوے اسٹیشن کی انچارج ڈپٹی کو ساتھ لاتی ہے تو کمرہ خالی ہوتا ہے، اور اس کے پوچھنے پر وہ بتاتا ہے کہ یہ جو ایولین کا آپ نے نام بتایا ہے یہ 96 سال پہلے کا واقعہ ہے، یہ 96 سال بعد تمہارے پاس آئی ہے، اور آؤ میں تمہیں ٹرین دکھاتا ہوں۔ وہ وہی ٹرین کی بوگیاں دکھاتا ہے جس کو ریپیئر کر کے اس کے اندر سارا لوگوں کا وہی سامان ادھر رکھا ہوتا ہے، اور نشان عبرت کے طور پر لوگوں کو دکھایا جاتا ہے۔ اور جب ڈپٹی اور انچارج دونوں دیکھتے ہیں کہ یہ تصویر میں ایولین تھی، یہ سن کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دوستو چینل سبسکرائب